السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود في كتاب العلم باب الحث على طلب العلم. عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اسی حدیث کے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ بھی چکی ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف ایک مثال اس میں کہ ہمارے اسلاف نے اس جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کو ہم تک پہنچانے کے لیے کس قدر محنت کی ہے، کس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں، اور کتنے محنت کر کے ہم تک علم کو پہنچایا ہے۔ اور اسی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس علم کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر اسی حدیث سے ہمیں طالب علم کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام مرتبہ ہے دین اسلام میں، وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث میں کثیر بن قیس ایک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں، صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آپ کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وفات ہو گئے، جنہوں نے آپ کے علم کو، دین اسلام کے علم کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو ابو الدرداء صحابہ میں سے ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کثیر بن قیس کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ دمشق ملک شام ہے، جس کو شام کہا جاتا ہے، ایک ملک ہے، جیسے یہ ملک ہندوستان ہے ویسے ہی ایک ملک شام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شام کی مسجد میں میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ایک شخص ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا: یا ابا الدرداء، کہ اے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، میں آپ کے پاس کہاں سے آیا ہوں؟ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ سے کہاں آیا؟ دمشق، ملک شام۔ کیسے آیا؟ اس وقت یہ ٹرین نہیں تھا، یہ گاڑیاں نہیں تھیں، ہوائی جہاز اور پانی جہاز یہ سب نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ کیا تھی؟ سواری اونٹ کے ذریعے یا گھوڑے کے ذریعے۔ تو یا تو پیدل چل کر آئے، یا زیادہ سے زیادہ اونٹ پر سوار ہو کر آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ تو آپ جانتے ہیں تقریباً 1000 کلومیٹر ہے۔ اتنے دور کی مسافت طے کر کے، پیدل چل کے یا زیادہ سے زیادہ اونٹ پر سواری ہو کے کس لیے آئے ہیں؟ لحدیث، صرف ایک حدیث کے لیے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس سے پوچھتے ہیں، دوسری حدیث میں آئی ہوئی ہے
کہ ہو سکتا ہے آپ کسی ضرورت کے تحت آئے؟ فرمایا کہ نہیں۔ آپ تجارت کے غرض سے آئے؟ کہ نہیں، میں صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہے کہ آپ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے اور آپ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس میں آپ غور کیجئے کہ صرف ایک حدیث کے لیے 1000 کلومیٹر پیدل چل کر، پیر میں چل کر آ رہے ہیں اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے۔ آپ غور کریں کتنی محنت کے ساتھ، کتنی مشقت اٹھا کر علم حاصل کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ کیوں؟ یہ علم کس کو فائدہ؟ جو حاصل کرتا ہے اسی کو فائدہ دیتا ہے۔ ہمارے فائدے کے لیے کتنا مشقت جھیلا۔ ہم گھر سے یہاں تک آنے میں کتنا دشوار محسوس کرتے ہیں، نہیں جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہ سمجھیں۔ ہمارے اسلاف نے دیکھ کتنا محنت کیا، آپ تو صرف چند ہی قدم آئیں گے، اور اس میں سے بہت سے لوگوں کو اس کے ماں باپ چھوڑنے آتے ہیں، بائک میں چھوڑنے آتے ہیں، موٹر سائیکل میں چھوڑنے آتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو آپ محنت کر کے پڑھیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ تو صرف ایک حدیث کے لیے اتنے محنت کر کے پیدل چل کے آئے، یا زیادہ سے زیادہ اونٹ پہ سواری، وہ بھی کتنا مشقت کی سواری ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، ہر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس کے۔ تو وہ حدیث کیا تھی؟ فرمایا کہ میں نے وہ حدیث جو سنی ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ من سلک طریقا یلتمس یطلب یبتغی، بہت سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو شخص ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، ایک دوسری روایت کے مطابق آتا ہے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس ٹکڑے میں آپ غور کریں، اس ٹکڑے کے اندر من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں یا جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، چاہے وہ ماں ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، دادا ہوں، پوتے ہوں، کوئی بھی ہو، علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں ہے۔ آدمی کتنی بھی عمر کو پہنچ جائے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ امام کسائی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا، اور پھر وہ دیکھیے امام بن کے لوگوں کے سامنے متعارف ہوئے۔ تو علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں ہے، بچے سے، چھوٹے سے لے کر آدمی مرتے دم تک۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اے امام رحمہ اللہ، آپ کب تک یہ محبرہ، جو روشنائی ہوتی تھی لکھنے کے ساتھ وہ لکھتے تھے، کب تک یہ کریں گے؟ فرمایا مع المحبرۃ الی المقبرہ، مرتے دم تک ہمیں علم حاصل کرنا۔ تو فرمایا کہ جو شخص بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جس وقت بھی، چاہے وہ چھوٹے میں ہوں، ابھی جوان میں ہوں، بوڑھے ہوں، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، جس وقت بھی علم ایسا راستہ اختیار کرے گا، من سلک طریقا، اب اس میں راستہ جو اختیار کیا گیا، یہ چاہے آپ چل کر آئیں یا چل کر نہ جائیں، بلکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ علم حاصل کریں پڑھنے کے ذریعے، یا آج نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کے ذریعے، موبائل سے بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں، اگر اسی موبائل کو علم حاصل کرنے میں لگا دیں تو یہی موبائل آپ کے لیے نفع بخش ہے۔ تو آپ چاہے چل کے کہیں جائیں، مدرسے جائیں، مسجد جائیں، جامعہ جائیں، کہیں جائیں، یا گھر میں بیٹھے آپ علم حاصل کریں، کوئی بھی راستہ اختیار کریں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم چاہے کم مقدار میں علم حاصل کریں یا زیادہ مقدار میں حاصل کریں، کچھ بھی آپ علم حاصل کریں، یلتمس فیہ علما، یلتمس، اس میں علم حاصل کرنا چاہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فضیلت آگے بیان کی جا رہی ہے صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ جو علم حاصل کر کے عالم بن جائے، نہیں، آپ جتنا بھی علم حاصل کریں گے اس فضیلت میں آپ داخل ہیں۔ تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، تو علم کی جتنی بھی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں جو شیخ نے بتائی، اور اسی طرح اس کے علاوہ جو دیگر فضیلتیں ہیں، یہ ان سارے کے ساری فضیلتوں میں علم سے مراد علم شرعی ہے، دین کا علم ہے۔
دین کا علم ہے۔ دیکھیں علم ایک تو دینی علم ہے اور ایک دنیاوی علم ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا جو دنیاوی علم حاصل کرتا ہے گویا کہ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا فائدہ ہے۔ اس کا علم، وہ علم حاصل کرنا بھی جائز ہے جس طرح یہ علم حاصل کرنا۔ تو وہ علم، کیا ہم وہ علم حاصل کر کے ہمیں نیکی ملے گی؟ ہمیں نیکی کب ملے گی؟ جب ہم وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ہم نیت کریں کہ اس کے ذریعے ہم دین کے پھیلانے میں جتنا ہو سکے گا ہم اس کو پھیلائیں گے۔ جیسے مان لیجیے ڈاکٹری ہے، کوئی ڈاکٹری حاصل کرتا ہے تو یہ ڈاکٹری کا علم جو ہے دینی علم نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس نیت سے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتا ہے کہ ہم ڈاکٹری سیکھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کی صحت کو کیسے لایا جائے جس سے وہ صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں، صحیح طریقے سے دین پر چل سکیں، اگر یہ نیت ہو گئی تو پھر یہ علم حاصل کرنے سے بھی اسے ثواب ملے گا۔ لیکن یہ نیت کب آئے گی؟ جب اس کے پاس دینی علم ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ دینی علم سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اسی دینی علم کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو اور یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں یہ دینی علم ہی کی فضیلت ہیں۔ اور آپ کو بتایا گیا کہ دنیاوی علم حاصل کر کے بھی ہم کب یہ علم فضیلت حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہماری نیت ہو، اور یہ نیت کیسے آئے گی؟ یہ دینی علم کے ذریعے ہی آئے گی۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو یہاں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں، یا کس لیے آتے ہیں روزانہ؟ دینی علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس دینی علم حاصل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یا سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ اللہ رب العالمین اسے اس راستے کو اختیار کرنے، اس پر ڈٹ کر رہنے کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے لیے جنت پہنچنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب وہ یہ دینی علم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتا ہے، اور عمل کر کے ہی وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو فضیلتیں ہیں یہ دینی علم کی فضیلت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا۔ تو اس میں چونکہ وقت نہیں ہے زیادہ، رب العالمین نے فرمایا لا یعلمون یعلمون، یعنی نہیں جانتے وہ جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا۔ تو نہیں جانتے کس چیز کو نہیں جانتے ہیں؟ جس چیز کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے وہ ہے عبادت، دین علم۔ جو دین علم حاصل نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ اور یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، جو ظاہری دنیاوی زندگی کے جو ظاہری کام کاج ہے، جیسے کھیتی باڑی ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اس آیت میں رب العالمین نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، بہت تفصیل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو فضیلت ہیں ان فضیلت پہ آپ کھرے اتر رہے ہیں، آپ دینی علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ آپ کس راستے میں ہیں؟ جنت کے راستے میں ہیں۔ آپ اس علم کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ کر عمل کریں گے، اس کے نتیجے میں آپ جنت جائیں گے۔ تو گویا کہ آپ کا یہ یہاں آنا، ابھی بات جیسے کہ ابھی شیخ نے بتایا تھا کہ فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف پر ہی نہیں بچھاتے ہیں، یہ ایک فضیلت ہے۔ اور اسی کی اور بھی فضیلت ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پر کیوں بچھاتے ہیں، یا پر کیوں بچھانے کی بات آئی ہے؟ گویا کہ آپ کے علم حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے استغفار، گناہ معافی کے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے جو اڑتے ہیں، یکف عن الطیران آتا ہے، یعنی وہ اڑنے سے رک جاتا ہے اور وہ آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جیسے کہ دوسری حدیث میں آئی ہوئی ہے بات کہ جو ہم علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی مجلس جس میں علم کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، اس میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں،
رب العالمین کے سامنے آپ کے دعا کرتے ہیں، اور رب العالمین بھی بہت فخر کے ساتھ دوسرے فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تو آپ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ آپ کس راستے میں ہیں؟ علم کے راستے میں، جنت کے راستے میں۔ یہ علم حاصل کرنے کی کسے توفیق ملتی ہے؟ یہ جو علم حاصل کرنے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اچھائی کا ارادہ کیا ہے، ورنہ تو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے آپ کے بھائی بہن ہیں جو یہاں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب جو نہیں آئے ہیں وہ محروم ہیں۔ تو آپ گویا کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ سے بھلائی چاہتا ہے، آپ کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، آپ کے لیے فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، آپ کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اور صرف فرشتے ہی نہیں دعا کرتے ہیں بلکہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ پانی کے نیچے جو مچھلیاں ہیں، اور دوسری روایت میں آتی ہے جو بل کے اندر جو چیونٹیاں ہوتی ہیں، وہ سب کے سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی عظیم فضیلت کا کام ہے، آپ کا مقام بہت ہی اونچا ہے، یہ طالب علم کا مقام مرتبہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سی باتیں ہیں، ابھی اذان ہو جائے گی، تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کو رب العالمین نے ان فضیلتوں کے لیے چنا ہے۔ اب ضرورت کیا ہے کہ آپ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت سے پڑھیں، محنت کے ساتھ پڑھیں، اور محنت کرنے کے لیے آپ کو دعا کی بھی ضرورت ہے، رب العالمین سے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، صرف محنت کرنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو۔ رب العالمین توفیق حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے۔ دعا کی بہت ساری باتیں ہیں کہ کیسے آپ کو دعا کرنی ہے، آپ ویسے بھی ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، اور بالخصوص آپ رات کے وقت اٹھ کے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، وہ سب سے زیادہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین دعا قبول کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں آپ دعا کریں، انشاءاللہ رب العالمین آپ کو توفیق دیں گے اور آپ آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔